پنجاب میں آنے کے لیے آپ کو کس نے یعنی ساتھ دیا؟ تمام سیاسی پارٹیاں مل بیٹھی، ہم بھی اس کے اتحاد میں، اور ہم نے کہا کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کو آنے دیجئے۔ آج اگر یہ حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں ان جمہوریت پسندوں کا بھی حصہ ہے جو کہ لڑے بھی، جیل بھی گئے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو آج تو اسٹیبلشمنٹ کے پرانے متوالے یہاں پہ وہ جیل میں نہ ہوتے، وہ بھی اقتدار میں ہوتے۔ یہ کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ آپ کو نظر لگ گئی؟ کل کو تمہیں پھر پنجاب سے اسی طریقے سے جانا پڑے گا، تم کو کبھی ہماری باچا خان اور ولی خان کے سپاہیوں کی یاد آئے گی، ہماری یاد تمہیں ستائے گی کہ مشکل کے وقت میں ہم نے ساتھ دیا، اور جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے ہم پہ راستے بند کر دیے۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف تخت چاہیے، آپ کو اقتدار چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی منت کرنی پڑے اور کتنی بھی محلاتی سازشیں کرنی پڑے۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ میں جو کہ مسلم لیگ کے جو صدر ہیں میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، اور پنجاب کی محترمہ جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم صاحبہ، ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دیوار سے نہ لگاؤ جو کل تمہارے یعنی تمہیں یاد آئے اور پھر وہ تمہیں یہ یاد دلائے کہ اپنے رویے کو بھی تو ذرا درست کرے نا۔ یہ اتنی مفت میں تو سب کچھ نہیں ملتا، اور ہماری جمہوریت کی لڑائی آج کی تو نہیں ہے، یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہماری جدوجہد ہے اور کوشش ہے، اور ہم کسی تخت اور حکومت کی بات نہیں کرتے، ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی بقا کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، بے روزگاری کی خاتمے کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کی خاتمے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کسی کو کیا رکاوٹ ہے؟ اور اگر سچی بات لوگوں کو بری لگے تو لاکھ لگے، ہمارے اس سے کیا ہے؟ تو میں اس پہ ان کی اس رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ غیر جمہوری رویہ ہے۔ جب تم ہمیں جمہوری راستہ نہیں دو گے، آئینی راستہ نہیں دو گے، تو پھر مجبوراً ہمیں غیر آئینی اور غیر قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس میں پھر ہماری گناہ خطا نہیں ہوگی، یہ آپ کی گناہ اور خطا ہو۔ جمہوریت کے راستے بند نہ کرو، شرافت کے راستے بند نہ کرو۔ اور پھر میں آپ ساتھیوں سے باچا خان کے حوالے سے کہ جو اس کی بہت بڑی جدوجہد ہے، اگر میں یہاں گھنٹوں پہ بولتا رہوں تو بول سکتا ہوں، وقت کی قید کی وجہ سے، کہ وقت کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے ان خیالات کا باچا خان کے حوالے سے اب تمام، چونکہ میری بہنیں بھی یہاں پہ ہیں، اس معاشرے میں باچا خان نے عورتوں کو جو عزت دی ہے شاید کسی لیڈر نے وہ عزت نہیں دی، نہ اس کے فلسفے میں ہے اور نہ وہ عورتوں کو عزت دے سکتے۔ ہماری وہ تحریک کی جب جوان اور بوڑھے بھی اس دھرتی کے لیے لڑ رہے تھے تو ساتھ میں ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بابڑا کے میدان پہ ان کے ساتھ گولیوں کا سامنا کر رہے تھے اور مقابلہ۔ باچا خان فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی معزز قوم کی یعنی آپ معزز قوم کی اگر صرف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے معاشرے میں خواتین کا احترام ہے کہ نہیں۔ جس معاشرے میں خواتین کا احترام ہے آپ سمجھے کہ یہ معزز قوم ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج موقع ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور میرے بھائی بھی یہاں پہ ہیں، تو آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ جن کو اردو پڑھنا آتا ہے وہ باچا خان کی کتاب پڑھے، جن کو پشتو سمجھ آتی ہے تو پشتو میں پڑھے، جن کو انگلش سمجھ آتی ہے تو انگلش میں پڑھے، کہ باچا خان کی اپنی ایک کتاب ہے، وہی خان نے بھی کتاب لکھی ہے۔ میں یہ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں کہ ہمارے کابرین کیا کہنا چاہتے ہیں، اس معاشرے میں وہ کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ہم تو انسانیت کی خدمت کی بنیاد پہ باچا خان کے افکار کو ساتھ لے کے چلتے۔ باچا خان نے سیدھی سادی بات کی، اس نے فلسفہ اپنایا، عدم تشدد کا فلسفہ۔ عدم تشدد کا فلسفہ لوگ کہتے بہت پرانا ہے، اپنانے میں بہت نیا ہے، یہ جدید فلسفہ ہے۔ یہاں پہ تم کسی سے کہو کہ بندے کو مار دو تو یہ آسان ہے، کسی سے کہو کہ مارنے والوں کو بچاؤ تو یہ بڑا مشکل، اور یہی عدم تشدد ہے۔ انسانیت سے پیار کرنا، صبر تحمل سے کام لینا، اپنے حقوق کے لیے عدم تشدد کی بنیاد پر مزاحمت کرنا۔ اور باچا خان نے 2-3 باتیں کی، میں آپ کو اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے خطے پہ انگریز ان کا اقتدار تھا،
بادشاہ خان یہ غلامی ختم کرنا چاہتے تھے، آزادی چاہتے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے. تو ان ہمارے اس منطقے کے باسیوں کو سمجھانے کے لیے علم کی ضرورت تھی کہ ان کو علم حاصل کرے تو سمجھ آئے گی. تو بادشاہ خان نے ان دنوں میں 1930 میں 130 مدرسے قائم کیے. 130. آج اگر آپ 130 کی بات کرتے تو آپ اس طرح سمجھے کہ یہ 1,30,000 ہے. یہاں پہ ایک اسکول لوگ کھولتے ہیں کتنا پیسہ کماتے ہیں. بادشاہ خان نے اسکول کھولا تو وہ پابند سلاسل ہو گئے، اس کو گرفتار کیا گیا اور علم کے دروازے بند کرنا چاہتے تھے انگریز. اور ہمارے پشتوں میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ سبق مدرسے ہوئی دپار د پیسے ہوئی جنت کی بے زینیوں پر دوزخ کے بغوٹے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چونکہ اس منطقے میں ان لوگوں کو مذہب کے نام پہ علم سے نفرت پھیلانے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا. جو مدرسے کا سبق پڑھتا ہے تو یہ پیسے کے لیے پڑھتا ہے اور جنت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، یہ دوزخ میں جائے. تو ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، پڑھنا ویسے بھی ہمارے خمیر میں نہیں ہے. اور جب لوگ کہے کہ جو پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا تو پھر کون پڑھے گا؟ تو یہ کس نے یہ نعرہ لگایا؟ کون تھا؟